نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر اللہ رب العزت آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے سامعین و ناظرین، فدیے کے بارے میں بہت ساری دوست احباب نے پوچھا تھا کہ ایک روزے کا فدیہ کیا بنتا ہے، اور ایسے ہی بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا کہ فدیہ کون دے سکتا ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، یاد رکھیں کہ فدیہ صرف 2 افراد دے سکتے ہیں۔ ایک وہ شہفانی، اتنا بوڑھا شخص جو بالکل لاغر اور کمزور ہو چکا ہو، اگرچہ اس کی عمر جتنی بھی ہو، بڑھاپے میں پہنچ گیا، بالکل لاغر اور کمزور ہو گیا ہے، ابھی بھی روزے نہیں رکھ سکتا، اور آئندہ کی زندگی میں بھی اس کے روزے رکھنے کی کوئی امید اور کوئی کرے نظر نہیں آتی کہ آئندہ یہ روزہ رکھے گا، یہ شخص فدیہ دے سکتا ہے۔ نمبر 2، وہ بیمار شخص، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو کسی ایسی مہلک اور خطرناک بیماری میں مبتلا ہو، مثلا جیسے کینسر کے آخری سٹیج ہوتے ہیں، شوگر کے آخری سٹیج ہوتی ہے، گردے کے مریض ہوتے ہیں، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ہیپاٹائٹس کے آخری درجے کے مریض ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی بیماری ہو اور وہ اتنی بڑھ چکی ہو، اتنی زیادہ ہو چکی ہو کہ جس بیماری کی وجہ سے ابھی بھی روزے نہ رکھ سکتا ہو وہ شخص، چاہے مرد ہو یا عورت، اور آئندہ کی زندگی میں صحت یابی کی، تندرستی کی کوئی امید اور کوئی کرن نظر نہ آتی ہو کہ یہ صحت مند ہوگا، شفا یاب ہوگا، پھر روزے رکھے گا، یہ امید نظر نہ آتی ہو، تو یہ شخص بھی روزہ کے بجائے فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ تمام مرد اور تمام خواتین جو عمومی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، روزے نہیں رکھ سکتے، پھر صحت یاب ہو جاتے ہیں، جب وہ صحت یاب ہو جائیں گے بعد میں وہ فدیہ نہیں دے سکتے، وہ روزے کے بدلے میں روزے ہی رکھیں گے۔ مختصر دنوں میں جب 60 دن ہوتے ہیں، چھوٹے ایام ہوتے ہیں، ان میں وہ روزہ رکھیں گے، چاہے جب بھی رکھیں، لیکن وہ فدیہ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی ایک شخص تھا، کسی جان لیوا اور مہلک بیماری میں مبتلا تھا، کینسر کا بیمار تھا یا کسی بھی مرض میں مبتلا تھا، اس نے روزے نہیں رکھے تھے اور فدیہ ادا کر دیا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کو اللہ رب العزت کی طرف سے صحت اور سلامتی مل گئی، شفا یاب ہو گیا، صحت مند ہو گیا۔ اب یہ شخص جتنے بھی اس سے روزے چھوٹ گئے تھے، جن کے اس نے فدیہ دیا تھا، وہ سارا فدیہ اس کی طرف سے صدقہ بن جائے گا، اب یہ روزہ رکھے گا۔ اب اس پر روزوں کی قضا کرنا جو ہے لازمی ہے، جو فدیہ دیا تھا وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہو جائے گا۔ باقی فدیہ کتنا ہے، آپ جس علاقے میں ہیں وہاں کے مقامی علماء سے پوچھ لیں کہ اس سال کا صدقہ فطر جو فطرانہ ہوتا ہے، میرے خیال میں 140 اور احتیاطاً 150 روپے اس سال، تو ایک روزے کی طرف سے ایک فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ مثلا ایک روزے کی طرف سے ایک فطرانہ ایک بندے کا 150 روپے احتیاطاً بنتا ہے۔ آپ شمار کر لیں کہ آپ سے کتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، آپ کے کسی بھی پیارے کے یا بیمار کے کتنے روزے بنتے ہیں، اتنے روزوں کو 150 کے ساتھ جو ہے اتنے رقم جو ہے اس کی طرف سے ادا کر لیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔